میں آغاز کرتا ہوں حمد باری تعالیٰ. آج روٹین سے ہٹ کے پڑھوں گا چونکہ میں وطن میں نہیں تھا تو ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا نقصان ہوا. ہمارے شاعر ختم نبوت، شاعر اسلام، آبرو شعراء سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہوئے. بڑی خوبصورت نعتیں لکھی انہوں نے، بڑے خوبصورت کلام پڑھے اور کچھ کلام ظرافت والے بھی پڑھے، لوگوں کو ہنسانے والے دنیا سے چلے گئے. دعا کرے اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے. 90 کی دہائی میں شاہ جی کے ساتھ ایک پروگرام تھا ضلع لودھرا میں، میں بھی ساتھ تھا. ہن تسی میری عمر نہیں پوچھنی کہ کتنی ہے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں اس میں میں بھی مدعو تھا. تو وہاں شاہ جی نے یہ اشعار پڑھے. وہ کہتے ہیں نا جو پہلی ملاقات ہوتی ہے اس کا اثر رہتا ہے آخر تک. تو شاہ جی نے، میں نے پہلی مرتبہ جب سنا تھا اسٹیج پہ تو شاہ جی نے یہ حمدیہ اشعار پڑھے تھے. تو میں اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ اللہ اس کا ثواب شاہ جی کی روح کو پہنچائے. اور ابھی انشاءاللہ ہم لاہور میں ایک خوبصورت سیمینار ان کی یاد میں رکھنے جا رہے ہیں. 19 اپریل کو ایوان اقبال میں ہوگا. تو محبت کرنے والوں کو بھی دعوت ہے، ضرور اس میں شرکت فرمائے. تو شاہ جی نے وہاں پہ حمدیہ اشعار پڑھے. میں وہ 2-3 شعر برکت کے لیے پڑھتا ہوں. روٹین سے ہٹ کے کوشش کروں گا کہ شاہ جی کے انداز میں پڑھوں، لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہو سکتی ہے. بہرحال ملاحظہ فرمائیے، شاہ جی نے لکھا کہ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، بھیرا والو اپنے کسی عمل پہ سہارا نہیں، بھروسہ نہیں. اگر سہارا ہے تو اللہ کی رحمت کا ہے، اللہ کے فضل کا ہے. پھر پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے. توبہ اج توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. میرا والو اللہ ہمیں سچی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دینا آمین. ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں. آئیے اللہ سے رحمتیں مانگتے ہیں. پھر پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اور ہر زاویے سے دیکھا، ہر زاویے سے دیکھا، جہاں تک نظر گئی. علماء بیٹھے ہیں، دعائیں لوں گا کہ ہر زاویے سے دیکھا، جہاں تک نظر گئی. رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اور عقیدے کی بات، میرا والو عقیدہ سنیے ہمارا کہ سنتا بھی ہے پکار وہ، دیتا بھی ہے جواب. ہاں، سنتا بھی ہے پکار وہ، دیتا بھی ہے جواب. سنتا بھی ہے پکار وہ، دیتا بھی ہے جواب. سنتا بھی ہے پکار وہ، دیتا بھی ہے جواب. غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے. وہ واقعہ سنتے ہیں نا علماء سے، وہ ساری عمر سنم یا سنم یا سنم کہتے رہے، غلطی سے یا سمد نکل گیا منہ سے اور سمد راضی ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک شعر اور سن لیجئے پھر نعت شریف کی طرف چلتے ہیں کہ فانی جہان دو سے لو مستقل جہان. موت پہلے، زندگی
بعد میں، موت پہلے زندگی بعد میں. سنیے گا کہ فانی حیات دو سے لو مستقل حیات، فانی حیات دو سے لو مستقل حیات. اس کاروبار میں تو خسارہ ہی نہیں ہے، اس کاروبار میں. موت کے بغیر تو اللہ سے مل ہی نہیں سکتے ہم، موت تو اللہ سے ملاتی ہے. ہاں شاہ جی اللہ کو پیارے ہو گئے. ہاں اللہ اکبر. تو یہ میں نے اشعار ان کو ڈیڈیکیٹ کیے. آئیے خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اللہ کے ذکر کے بعد اللہ کے حبیب کا ذکر. جتنی محبت ہے دل میں اتنے ذوق سے شوق سے درود پاک پڑھیے. میں نعت شریف پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ. نعرہ تکبیر. ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، فرمائشیں بہت زیادہ ہیں، اور فرمائش کرنے والے ہیں بھی ایسے کہ انکار نہیں ہو سکتا. اس لیے اب بڑی جلدی میں نے کہا روٹین سے ہٹ کے کچھ پڑھ رہا ہوں. ایک خوبصورت نعت، اس کے 2-3 شعر. علماء بیٹھے ہیں. اقبال عظیم ہے لکھنے والے. کون ہیں؟ اقبال عظیم، پروفیسر اقبال عظیم. پہلے آنکھوں سے بینا تھے، پھر نابینا ہو گئے. ایک بہت نعتیں لکھی، بہت حضرات نعت خواں پڑھتے ہیں. میں چند اشعار پڑھتا ہوں. حافظ ایوب صاحب، بھائی انتظار صاحب مجھے، اور ہمارے بزم احسان بھیرا کے اکرام صاحب. ملاحظہ فرمائیے ذوق والوں کی نظر کرنے لگا ہوں. مولانا عثمان صاحب نے بھی ایک حکم فرما دیا، لیکن وقت کے اندر رہتے ہوئے 2 شعر سناؤں گا. سنیے گا روٹین سے ہٹ کے، عام انداز میں، سادہ ویسے بھی میں سادہ بندہ ہوں، سادہ انداز میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. لکھتے ہیں کہ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چشم نم. ذوق طلب تڑپ سچی ہو تو منزل ملتی ہے. بھیرا والوں سنیے گا کہ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. اور آگے سنیے، دہرانے کا وقت نہیں، ذرا سنیے گا کہ ان کی محفل کی آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ان کی محفل کی آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے. اگر سبحان اللہ ذوق والی ہو تو اگلا شعر سناتا ہوں. ہر شعر پہلے سے زیادہ اچھا لگے گا. سنیے گا، جلدی پڑھ رہا ہوں بہت. ملاحظہ فرمائیے کہ میں گدائی در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. میں گدائی در شاہ کونین
ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، تو ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ قبول فرما لے، کسی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ قبول فرما لے، جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے۔ ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں کہ اپنا گھر چاہ۔ سمیٹ رہا ہوں، سارے شعر چھوڑ رہا ہوں، آخری شعر سنانے لگا ہوں۔ اقبال عظیم، میں سمجھتا ہوں شاید ہمارے، یہ دیکھیں اسامہ بھائی پڑھ رہے ہیں اور حضرات قائد صاحب آئیں گے، ظفر بھائی آئیں گے، سب پڑھیں گے اپنے اپنے انداز میں، کوئی تحت اللفظ میں پڑھے گا، کوئی ترنم میں، لیکن اقبال عظیم کیا لکھتے ہیں ذرا سنیے گا کہ کیا تھا شعر؟ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، نہیں ملاحظہ فرمائیے، مدحت سرور دو جہاں کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، مدحت شاہ کون مکان کے لیے صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ سمیٹ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے اور دو فرمائشیں بس پڑھتا ہوں۔ ہمارے عزیز حماد اللہ، ہمارے پیارے بھتیجے ہیں، انہوں نے مجھے آتے ہوئے کہا کہ فلاں نعت کے دو شعر پڑھنے، عوامی نعت دو شعر وہ اور حضرت مولانا عثمان صاحب کے، لیکن وقت کا میں بڑا پابند ہوں، یاد رہے، میں نے اسی وقت میں انشاءاللہ سمیٹنا ہے، ذرا سنیے گا۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شگی گھر تو ذرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پورا مجمع پڑھے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو
قبائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور تیار ہو جائیے. حضرت بصیری رحمت اللہ علیہ کے اشعار پڑھے, ماہر القادری کے اشعار پڑھے. پنجابی میں بھی شاہ جی, ہمارے شاہ جی جذبے میں آتے ہیں. تحریک ختم نبوت کے عظیم مجاہد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے مرشد اول قلم اٹھاتے ہیں. پنجابی میں کیا لکھتے ہیں بھیرا والو, سنیے گا. لکھا کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے, مکھ چند بدر شاشانی, متھ چمکے لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمور اکھیں مد بھریاں, اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا, سچ یاد کہ رب دی میں شانا کا, اس شان تو شانہ سب بڑھیا, سبحان اللہ ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا. کتے میرے علی کتے تیری سنا, کتے میرے علی کتے تیری سنا, گستاخ اکھی کتے جاڑیاں, نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہر زبان میرے ساتھ یہ کہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے, نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی. یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے, زمین و آسمان میں کوئی بے مثال نہ ملے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سمیٹ رہا ہوں بس, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منٹ رہ گیا 2. مولانا عثمان صاحب کی فرمائش رہ گئی. ہمارے شاہ جی جذبے میں آتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں ذرا سنیے گا. ویسے میرا ارادہ ختم نبوت کے حوالے سے کلام پڑھنے کا تھا, لیکن میزبان کا حکم ہے وہ بھی بڑا عظیم, اس میں بھی ختم نبوت کے ذکر عقیدہ ہے. ذرا سنیے گا. شاہ جی لکھتے ہیں کہ اے رسول امین, اس میں بھی یہی کہا جائے گا نا, تجھ سا کوئی نہیں, آقا آپ سا کوئی نہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے. ملاحظہ فرمائیے. شاہ جی لکھتے ہیں کہ اے رسول امین خاتم المرسلین, اے رسول امین خاتم المرسلین. پڑھیے. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا, بصدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا, بصدق و یقین. کیا تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین, اے ازل کے حسین, اے ابد کے حسین. بلند آواز سے. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین, اے رسول امین. بس میں کونین پہلے سجائی گئی, بس میں کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ ہے ہمارے حضور وجہ تخلیق کائنات ہے.
آقا نہ ہوتے یہ دنیا نہ ہوتی، کہہ دینا سبحان اللہ۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات محضر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین۔ پڑھیے تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی۔ اور سنیے گا شاہ جی نے الفاظ نہیں لکھے، موتی دیے ہیں، جواہر دیے ہیں، کہہ دینا سبحان اللہ۔ کہ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا۔ کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی۔ پڑھیے تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول۔ اور ایک شعر سن لیجئے، وہ اسناد کا تو نہیں ہے لیکن اسی انداز میں پڑھ رہا ہوں، بڑا ہی مشہور شعر ہے، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، سن لیجئے نا۔ محبت والے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ میں کشوں مدینے چلے، اللہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ جائیں گے۔ میں نے پہلے کہا جزاک اللہ، میں ضرور انشاءاللہ میں ضرور پیش کرتا ہوں۔ میں نے پہلے کہا طلب تڑپ چاہیے، طلب تڑپ سچی ہو منزل مل جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم۔ اچھا لو جی، ایکسٹینشن مل گئی، ایکسٹینشن کیا مل گئی ہے؟ ایکسٹینشن۔ بارہ میں ضرور انشاءاللہ ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں۔ میں نے چونکہ ماں کی شان میں بھی ایک دو شعر پڑھنے تھے، میں ہمارے عزیز نے کہا میں ضرور انشاءاللہ، یہ ہمارے عزیز بھائی نے ادھر سے یہ ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں، یہ بھی ختم۔ آئیے اللہ بہت میرے عزیز، میں آپ کے انتظار میں تھا تو انشاءاللہ ہمارے عزیز نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ جناب حافظ ظفر شہباز آپ کو ہم
اس محفل امدنات میں شرکت پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے عمرہ کر کے آئے، کیا دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی لے جائے۔ ماشاءاللہ، اللہ بار بار لائے۔ یہ ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے عزیز ہیں حافظ ظفر شہزاد صاحب۔ یہ میں تھوڑا سا وہ کہتا ہے ظرافت کے طور پہ کہتا ہوں، تو یہ انشاءاللہ سن لی نا آرام نال سکون نال آتا سن لیا نا ماشاءاللہ، بس ایک دی سننے سے سن لیا ہوں اگے انشاءاللہ تھوڑی طبیعت میں بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو آپ سکون سے سن رہے ہیں نا، سکینہ نازل ہوتی رہی ہے آپ پہ، تو انشاءاللہ بھی آپ تیار ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس نوجوان ہر گلے نہیں ہر گلے را دیگر ہر خوشبو کی اپنی پھول ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صفات میں، سوز میں اور گداز میں، اخلاص میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ تو بغداد سونگ جو نام ہے اعتماد کا، لو جی اور میں کی گل اسامہ بھائی اور کی گل ہمارے پیارے بھائی امجد صاحب ماشاءاللہ یہ آواز دور تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دیکھیں ان کے لیے بھی تو دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے کام کے لیے روزی روٹی کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ خوبصورت آواز دور تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے، میں دعا کو تو میں انشاءاللہ سمیٹ رہا ہوں۔ تو اب سمیٹتے ہوئے میں پڑھ دیتا ہوں، بس آخر میں نظم پڑھنے لگا۔ اچھا ایک شعر پڑھ دا ہمارے بھائی، انہوں نے سب سے پہلے مجھے رسول کیا تھا، تو اب اتنا تو حق بنتا ہے نا، جب میں آیا تھا مجھے رسول کرنے کے لیے آئے تھے، تو میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، یہ بھی ختم نبوت کے حوالے سے، یہ آپ سمجھ لیجئے بات۔ چلے نعرہ لگائیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ نہیں پھیرا والو آپ تو پروانے ہیں یار ختم نبوت کی، آپ کی جو تاریخ ہے بھائیو، اتنی تھوڑی سی آواز ہے، گونج ہے، منڈی جڑی منڈی ہے نا جی، اب پوری منڈی گونج پہ آ جائے ہیں، پروانے بیٹھے نے ختم نبوت دے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بس دے رہو بس سمیٹ رہا ہوں، ایک سے سناتا ہوں، بہت پہلے پڑھا گیا، سنیے گا۔ شاہ لکھتا ہے کہ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے۔ بس ایک شعر پڑھنا ہے، بہت بات ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے۔ جذبہ دیکھنا ہے آپ کا کہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ اہل بیت والے بھی ہم، صحابہ والے بھی ہم، سنیے گا کہ سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے، اہل بیت والے کہہ دے نا سبحان اللہ، صحابہ والے بولے نا سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے صحابہ اہل بیت میں فرق تھا؟ کون ہوتا ہے فرق ڈالنے والا؟ ان کی محبتیں قابل رشک، ان کی رشتہ داریاں بھی دیکھیے۔ اہل بیت نے فتنوں سے بچایا امت کو، صحابہ تو ستارے ہیں، ہمارے آقا کا فرمان ہے جس ستارے کے پیچھے جاؤ گے ہدایت پاؤ گے۔ سنیے گا کہ سب سے اعلیٰ میرے آقا کے گھرانے والے پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے۔ ایک شعر اور سن لیجئے، محبت والوں کی نظر ملاحظہ فرمائیے کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں۔ کیا ضرورت، لیکن یہ شاعر کا انداز ہے محبت کا، سنیے گا۔ چاند بڑا پیارا ہے، بڑا روشن ہے، ہاں، لیکن چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟
اللہ اکبر. چاند کے منہ پہ چھایاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ. اب شعر سنیے گا کہ کیا ضرورت ہے کہ غم چاند کا جلوہ دیکھیں. ٹھہرو 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 کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے. ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے. ایک باری نعرہ سنا دو کہ میں جاؤں. وہ ایبٹ آباد تک تھردا جاؤں. ہاں ابھی جانا ہے ایبٹ آباد کی طرف. خوش جاؤں آپ سے. لیکن نعرہ کون سا سنیے گا جو ہماری بنیاد, ہمارا عقیدہ, ہماری پہچان کہ تاجدار ختم نبوت. بستے رہو, سلامت رہو, سب نو مبارک. بھیرا والو خوش رہو, کرایہ کرو. ہر سال محفل کچھ نہیں ہوتا. اللہ توفیق دے. آپ کے لیے دعا گو ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.